یہ کتاب ہے الفتاوی العالمگیریہ، فتاوی عالمگیری جو احناف کے ایک مذہب ہے، ایک کتاب ہے۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، یہ جز نمبر 2 ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 264 میں فرماتے ہیں من انکر امامت ابی بکر جس شخص نے ابو بکر کی خلافت کا انکار کیا فہو کافرون، وہ کافر ہے، وعلی قول بعضهم وہ مبتدع، اور بعض علماء کے قول میں وہ بدعتی ہے، ولیس بکافر، اور وہ کافر نہیں ہے، والصحیح انه کافر، اور صحیح یہ ہے کہ وہ شخص کافر ہے، وکذلک من انکر خلافت عمر فی اصح الاقوال، اسی طرح عمر کے خلافت میں بھی علماء کے درمیان نزاع ہے، جو شخص عمر کی خلافت کو انکار کرے، بعض کہتے ہیں وہ کافر ہے، بعض کہتے ہیں وہ مبتدع ہے، بدعتی ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ وہ شخص کافر ہے۔ یہ کتاب ہے الفتاوی السبکی، علی بن عبد الکافی سبکی کی کتاب، چاپ دار المعرفہ، جزء ثانی، کتاب میں صفحہ نمبر 576 میں فرماتے ہیں وقد رأیت فی الفتاوی البدیعہ، کتاب فتاوی بدیعہ میں من کتب الحنفیہ جو احناف کی کتب میں ہے، انہوں نے روافض کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے، روافض جو کافر ہیں اور غیر کافر ہیں، وذکر الخلاف فی بعض طوائفهم وفی من انکر امامت ابی بکر و عمر ان الصحیح انه یکفر ولا شک ان انکار الامامہ دون السبب، تو کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ روافض میں سے ابو بکر عمر کی خلافت کو انکار کرتے ہیں نہیں مانتے تو وہ کافر ہیں، اور پھر بعد دوبارہ کہا کہ احناف کے کتب اصلی میں جس میں کتاب خلاصہ ہے وان انکر خلافت ابی بکر فهو کافر، ابو بکر کی خلافت کو جو شخص انکار کرے تو وہ کافر ہوا کرتا ہے، تو اس طرح کی باتیں ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ تو عزیزو، ابو بکر کی خلافت ہمارے اور جماعت عمریہ کے درمیان خط فاصل ہے، اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے تو شیعہ مذہب باطل ہے بلا شک بلا ریب، اگر ابو بکر کی خلافت شرعی ہے تو شیعہ مذہب اساس سے باطل، کیونکہ شیعہ مذہب کا اساس اس بات پر ہے کہ ابو بکر غاصب امامت ہے، غاصب خلافت ہے، اور اس کی خلافت غیر شرعی ہے، لیکن اگر ابو بکر کی خلافت باطل ہے، اگر ابو بکر کی خلافت غیر شرعی ہے تو مذہب عمریہ بلا شک بلا ریب باطل ہے، کیونکہ ان کے مذہب کا اساس اسی بات پر ہے کہ ابو بکر کی خلافت صحیح، اور عمر کی خلافت کا دار و مدار بھی ابو بکر کی خلافت کی صحت، کیونکہ ابو بکر ہی نے عمر کو خلیفہ بنایا، تو ابو بکر کی خلافت ایک اساسی اختلاف اور ایک کلیدی اختلاف اور ایک فنڈامنٹل ڈسپیوٹ کا ہے ہمارے درمیان اور جماعت عمریہ کے درمیان، یہ بات بڑا اہم ہے، یہ بات بڑا کلیدی ہے، ابو بکر کی خلافت کیا شرعی ہے یا غیر شرعی ہے؟ میرے محترم ناظرین، جب ہم کہتے ہیں کوئی چیز شرعی ہے یا غیر شرعی ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اگر اللہ نے کتاب میں کسی چیز کا حکم دیا ہے تو وہ شرعی ہے، وہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب میں قرآن مجید میں کسی کی خلافت پہ تنصیص کی ہے، کسی کی عصمت پہ تنصیص کی ہے، کسی کی واجب الطاعہ قرار دیا ہے تو اس کی خلافت شرعی۔ اسی طرح سنت مطہرہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقاویل میں اگر کسی شخص کو خلیفہ بنایا گیا ہے تو وہ اس کی خلافت صحیح ہے۔ کوئی بھی چیز، دین کس چیز کا نام ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کی جانب سے آئے تھے تو اللہ کی جانب سے بہت بڑا دولت، بہت بڑا خزانہ نہیں لے کے آئے تھے، جس شخص کے پاس یہ خزانہ ہوگا وہی مسلمان ہوگا، اللہ کی جانب سے کوئی دنیاوی چیز نہیں لے کے آئے تھے، کوئی امپائر نہیں لے کے آئے تھے، اللہ کی جانب سے وہ عقائد اور احکام لے کے آئے تھے، حقائق دینیہ لے کے آئے تھے، میسج لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ جو چیز اس میسج میں ہوگا، جو چیز اس حقائق دینیہ میں ہوگا، جو چیز ان عقائد اور احکام میں جنہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کے آئے ہیں وہ شرعی ہے، اگر اس میں نہیں ہے تو وہ شرعی نہیں ہے۔ شریعت اسی چیز کا نام ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، یہ لوگوں نے بنایا ہے، لوگوں نے اس دین میں اضافہ کیا، اس کو بدعت بولتے ہیں، یہ کفر ہے، یہ زندقہ الحاد ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ تو عزیزو، جب ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت شرعی ہے یا غیر شرعی ہے تو اس کی شرعی دلیل ہونی چاہیے، یعنی یا تو اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا، اللہ نے تنصیص کی ہو کہ ابو بکر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد وہ مسلمانوں کے سربراہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں کہ نہ اللہ نے بتایا نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک تیسرا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ہم خلیفہ نہیں بناتے، صحابہ کو حق وہ جس کو خلیفہ بنا دے، پھر بھی یہ شرعی طریقہ کار ہے، کیونکہ جس کو صحابہ خلیفہ بنا دیں تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر پہلے سے اس پر رضا کا اظہار کیا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ جو بھی صحابہ جس کو خلیفہ بنا دیں وہی خلیفہ ہوگا، اگر انہوں نے یہ فرمایا ہو تو اس سے بھی ابو بکر کی خلافت ثابت ہو۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ تینوں طریقے مفقود ہیں، نہ اللہ نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا قرآن میں، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا سنت میں، حدیث میں، اور نہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فارمولہ دیا ہے مسلمانوں دیکھو کہ ہم خلیفے کی تعین نہیں کرتے بلکہ خلافت کا تعین صحابہ پہ چھوڑتے ہیں، مہاجرین و انصار پہ چھوڑتے ہیں، اہل مدینہ پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ خلیفہ کی تعین کریں، یہ بھی نہیں بنا نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جماعت عمریہ کے پاس کوئی بھی فارمولہ نہیں ہے ابو بکر کی خلافت کی تصحیح کے لیے، ابو بکر کی خلافت کی تصحیح کے لیے کوئی فارمولہ نہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ میرے محترم ناظرین، وہ اس طریقے سے آ جاتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت پہ اجماع ہے، تو اس کے اجماع کا بھی ہم جواب دیں گے کہ اس کی خلافت پہ کبھی اجماع نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے، ہم ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے، اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے، بہت سارے صحابہ اہل بیت کے علاوہ بہت سارے صحابہ ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے، اور ان کی تعداد کم نہیں تھی، بہت زیادہ، تو اجماع بھی کو اڑا دیں گے، اجماع کو بھی باطل کر دیں گے، پھر کچھ بھی نہیں بچے گا ان کے پاس، اور
حاصل کیا ہے عزیزو؟ ایک کلیدی اختلاف، اساسی اختلاف، ایک فنڈامنٹل ڈسپیوٹ جو ہے، اگر وہ سیٹل ہو جائے مسلمانوں میں اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اس شخص کی خلافت جو متنازع ہے، کس کی خلافت؟ ابو بکر کی خلافت، اگر اس کی خلافت کی کوئی تصحیح نہیں ہے شریعت میں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے شریعت میں، تو اس کی خلافت باطل ہے، اس کی خلافت بدعت ہے، اس کی خلافت بغیر ما انزل اللہ۔ اگر یہ ثابت ہوا تو میرے عزیزو ابو بکر کی خلافت اگر باطل ہو گئی مذہب عمریہ باطل، اگر دوسری سائڈ سے ابو بکر کی خلافت ثابت ہو گئی تو شیعہ مذہب باطل۔ تو ابھی آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین بعض مختصر دلائل پیش کرتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت پر ابو بکر کی اپنی زبان سے، ابو بکر کے اپنی لسان سے، عمر کے لسان سے، عائشہ کے لسان سے، ان کے بڑے علماء کے لسان سے، ان کے اعتراف سے بتا دیں گے صحیح اسانید کے ساتھ کہ ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے، نص کچھ بھی نہ اللہ نے اس کو تعین کیا نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کیا، اور جماعت عمریہ کے پاس ایسا فارمولا بھی نہیں ہے کہ امت کو حق ہے کہ کسی کو خلیفہ بنا، یہ بھی نہیں ہے، نہ قرآن کی آیت ہے نہ روایت، بلکہ اس کے بالعکس جن کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ بنایا، امام بنایا، قائد بنایا، وہ سادۃ الخلائق اہل البیت الاطہار علیہم الصلوۃ والسلام، اور ان کے اہل بیت علیہم السلام میں بھی سب سے پہلے ان کے سردار، ان کے سر کے تاج امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ قضیہ بڑا واضح ہے، 72 فرقوں میں جو اختلاف ہے، یہ کس اختلاف کیوں چلتا آ رہا ہے؟ اختلاف چلتا آ رہا ہے تعصب کی وجہ سے، جہل کی وجہ سے، واضح دلائل کو نہ دیکھنے کی وجہ سے۔ حجت سب پہ تمام ہے، جیسا شمس فی رابعۃ النہار، سورج روشن دن میں، سورج کس طرح روشن ہے عزیز؟ روشن ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی آنکھیں بند کرے، سورج کی طرف نہ دیکھے اور کہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو وہ سورج کی تقصیر نہیں ہے، سورج کا قصور نہیں ہے، سورج کا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اس کی اپنی گناہ ہے، اس امت کی گناہ ہے۔ یہ اختلافات جو چلتے آ رہے ہیں 72 فرقوں میں، بھائی سب سے بڑا اختلاف جو ہے ابو بکر کی خلافت پر ہے۔ اس کی خلافت خود بدعت ہے، اس کی خلافت نہ صرف بدعت ہے، ہم بتا دیں گے اس کی خلافت نہ صرف بدعت ہے، ابو بکر کی خلافت کفر کی دلیل ہے۔ جیسے انہوں نے تکفیر کیا تھا نا فتاوی جہانگیریہ میں کہ جو ابو بکر کی خلافت کا انکار کرے وہ کافر ہے، تو ہم بتا دیں گے بھائی کہ کافر کون ہے، کہ کافر کون؟ دین میں جو بدعت لاتا ہے، اللہ نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا۔ دین کا مالک کون ہے؟ دین کا ولی کون ہے؟ دین کا صاحب کون ہے؟ سب 1,24,000 انبیاء کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا میسنجر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر، اللہ تعالیٰ کی جانب سے میسج لے کے آنا، ہدایت لے کے آئے وہ کون ہے؟ ابو بکر کا ابا، یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا والد گرامی ہے؟ کون ہے؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انہوں نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا، جب نہ اللہ نے بنایا، جب نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، تو تم کون ہوتے ہو؟ یا اپنا اذان چینج کرو، اذان چینج کرو اپنا بھائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان میں نہ بولو، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان میں نہ بولو، یا اپنا اذان چینج کرو، یا اگر اذان چینج نہیں کرتے، شہادتین چینج نہیں کرتے، اللہ کو خالق السماوات والارضین مانتے ہو، اللہ کو دین اسلام کا ولی مانتے ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے ہو، تو پھر ابو بکر کی خلافت کو کہہ دو کہ باطل ہے، یا دلیل پیش کرو کہ کہاں پہ اس کو خلیفہ بنایا اللہ نے۔ تو میرے محترم ناظرین، اب اعترافات سنو، علماء خوب سنو، میں یہ اپنی زندگی خطرے میں رکھ کر، اپنے بچوں کی زندگی خطرے میں رکھ کر یہ پیش کر رہا ہوں، علماء کو کہہ رہا ہوں، جماعت عمریہ کے علماء کو کہہ رہا ہوں، اب تم مرد بنو، ٹھیک ہے نا؟ میں نے بہت ہی واضح بات، ابو بکر کی خلافت جو اساس ہے ہمارے آپ کے درمیان اختلافات کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وصی کون ہے، خلیفہ کون ہے، میں نے اس مسئلے کو آپ کے سامنے آپ کی کتب سے پیش کر رہا ہوں، استدلال بھی واضح ہے، مدعا بھی میرا واضح ہے۔ اب اچھی طرح آپ سن لو، مرد بنو، اب تم دلیل لے کے آنا ابو بکر کی خلافت کیوں صحیح ہے، مرد بنو، یہ میرا چیلنج ہے تم پر، اور پھر میں جب ثابت کروں گا کہ ابو بکر کی خلافت اس کی کفر کی دلیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ جو دین میں بدعت لاتا ہے وہ کافر ہے، جو دین میں بدعت لاتا ہے وہ کافر ہے۔ تو تم مجھے بتاؤ کہ اتنا بڑا موٹا ادعا، سب اختلافات کا سبب اساس ابو بکر کی خلافت، جب دلیل ہی نہیں ہے وہ کیسے مسلمان ہے؟ اچھی طرح سے سن لو جماعت عمریہ کے علماء، میرے مشائخ اعظام، آپ سب کا عزت کرتا ہوں، یہ تقریر اس لیے کہ میں فتنہ پیدا کروں، یہ تقریر اس لیے ہے کہ تم پہ حجت تمام کرو کہ تم حق کو کیوں چھو، حق بہت واضح ہے، تم نے سورج کے سامنے آنکھیں بند کی، آنکھیں تو کھولو، آنکھیں تو کھولو، سورج کی طرف دیکھو، روشنی روشنی، اجالا ہی اجالا ہے، تمہارے پاس کوئی حجت ہی نہیں ہے، تم جو اے بھائی ابو بکر خلیفہ ہے، خلیفہ صحابی، وہ دلیل ہے کیا؟ خلیفہ کس چیز کا خلیفہ ہے؟ کس نے اس کو خلیفہ بنا؟